کہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ ارے بولو نا سنا. کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا. کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے. بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اللہ میں اور اللہ آپ, ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں. اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے, اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے, تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ, اے میرے موسیٰ, تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں, اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے. تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 70,000 نور کے پردے ہیں, اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے. یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے. اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور. تو کہا اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں, میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے, ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اور وہ معراج پر ہوا. بولو معراج پر ہوا. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے, بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا, بس یہ دائرہ تھا. ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف محمد ہے, ایک طرف خالق ہے, ایک طرف مخلوق ہے, ایک طرف حبیب ہے, ایک طرف محبوب ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا, وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں, آپ میری آواز سنتے ہیں, پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں, اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم, جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی, اور وہ روزہ رکھیں گے, اور بھوکے ہوں گے, اور پیاسے ہوں گے, اور تڑپتے ہوں گے, اور مجھ سے مانگتے ہوں گے. مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا. تو میرے پیارو کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں, یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائے, افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے, اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد, ہماری ماں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے. اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو یہ تو روزہ رکھنا ہے. بولو یہ تو روزہ رکھنا. اب نبھانا. روزہ رکھنا بہت آسان ہے, آپ نے ساری فضیلتیں سنی, بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے. بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے. رمضان جو ہے نا, رمضان, اس میں سب سے پہلے راہ ہے. راہ کے معنی رحمت, اور پہلا عشرہ رحمت والا. اس کے بعد میم کے معنی مغفرت, کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا. اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت. آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس لیے رحمت, میم مغفرت, ضاد ضمانت,
اور پھر الف، الف یعنی الفت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، اور آخر میں نون، نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو، اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا۔ تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دن بھی بہت پیارا ہے، اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، نبھانا۔ ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ، لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا۔ اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا، وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے، بھائی پوچھو میرا روزہ، مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں، بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں، تو روزہ ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا، حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے، نمبر ایک پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے، آواز سے بولو پیٹھ پیچھے۔ آج صبح سے سوچو اب تک، میں کل کی بات نہیں کرتا، آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا، میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا، شاید بھول گئے ہوں گے۔ آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی، صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے وے۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں پھر ہم مدے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا، ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو، ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا، عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے، یہ غلط جگہ پر سوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کام کرواتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے الغیبت اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ ایک نہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا۔ غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا، تو توبہ کب کرے گا؟ آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں۔